حضرت موسیٰ ایک بار بنی اسرائیل کے ساتھ خطاب کر رہے تھے کہ ان سے پوچھا گیا، دنیا میں سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی کہ میرے بندوں میں ایک اور بندہ ایسا ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اللہ نے انہیں حضرت خضر سے ملنے کا پتہ دے دیا۔ حضرت موسیٰ اپنے خادم کے ساتھ لمبے سفر کے بعد حضرت خضر سے ملے۔ حضرت خضر نے کہا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ ان کاموں کا سبب نہیں جان سکتے جو میں کروں گا۔ حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے۔ پہلے سفر میں وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ جب وہ اترنے لگے تو حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ فوراً غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، آپ نے یہ کیا کیا؟ اس سے تو سارے مسافر ڈوب جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت خضر نے یاد دلایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے؟ آگے چل کر وہ ایک گاؤں سے گزرے جہاں سے انہیں ایک چھوٹا سا لڑکا کھیلتے ہوئے ملا۔ حضرت خضر نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ انتہائی حیران ہوئے اور بولے، آپ نے ایک بے گناہ جان کو کیوں مار ڈالا؟ یہ تو پچھلے کام سے بھی زیادہ برا ہے۔ حضرت موسیٰ نے پھر وہی بات دہرائی۔ تیسرے مقام پر وہ ایک ایسے گاؤں گئے جہاں لوگوں نے ان کی کوئی مہمان نوازی نہیں کی۔ وہاں انہوں نے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار دیکھی۔ حضرت خضر نے بغیر کسی معاوضے کے وہ دیوار مرمت کر دی۔ حضرت موسیٰ بولے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ لوگ اتنے کنجوس تھے اور آپ نے کچھ مانگے بغیر ہی مزدوری کر لی۔ یہ سن کر حضرت خضر نے کہا، اب وقت آ گیا ہے میں آپ کو ان سب کاموں کی حقیقت بتا دوں۔ کشتی کا سوراخ وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو سالم کشتی چھین لیتا تھا۔ میں نے سوراخ اس لیے کیا کہ وہ اس کشتی کو عیب دار سمجھ کر چھوڑ دیں گے اور وہ غریب لوگ بعد میں مرمت کروا لیں گے۔ بچے کا قتل اس لیے کیا کہ وہ بڑا ہو کر کافر اور ظالم بنتا اور اپنے والدین کو بھی کفر پر مجبور کرتا۔ اللہ نے چاہا کہ اس بچے کی جگہ انہیں ایک نیک اور صالح بیٹا عطا ہو۔ دیوار کی مرمت وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو لوگ وہ خزانہ اٹھا لیتے اور ان 2 یتیم بچوں کا کیا بنتا؟ اس کے بعد حضرت خضر نے کہا، میں نے تمام کام
اپنے اختیار سے نہیں کیے بلکہ اللہ کے حکم سے کیے۔ اور پھر وہ حضرت موسیٰ سے یہ کہہ کر جدا ہو گئے۔ سبق: اللہ کی حکمت پر ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔